اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان بشارت حسین GFPP سے آپ سے مخاطب۔ ناظرین، بڑا ہی خوبصورت پروگرام بشارت و عرفان کی باتیں، ہماری باتیں یقیناً لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں جو کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے کام آئیں، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے۔ اور آج ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ارلی رائزر، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہے، اور رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا، اس کے کیا فوائد ہیں؟ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے عرفان اشرف صاحب کے ساتھ۔ جی عرفان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جو پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک اے مین ہیلدی ویلتھی اینڈ وائز، تو یہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن آج کل ہو رہی ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہمارے بچے، ہماری فیملی جو ہے وہ رات 12-1-2 بجے تک سوتے نہیں ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ کیا ہیں اور اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بشارت بھائی، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی اگر ہم داستان دیکھیں تو آپ مغلیہ سلطنت سے شروع ہو جائیں، سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی داستان دیکھ لیں، آپ امریکہ کے عروج کی داستان دیکھ لیں، آپ جاپنیز نیشن کو دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، جتنی قومیں، جتنے کامیاب لوگ ہیں، آپ بل گیٹ کی بات کرتے ہیں، جیف بیزوس کی بات کرتے ہیں، مارک زکربرگ کی بات کرتے ہیں، جیک ما کی بات کرتے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ بابر اعظم کی بات کرتے ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں، وہ تمام قومیں ہیں جنہوں نے ارلی رائزنگ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ کامیابی کا صرف ایک ہی، بہت سارے راز ہیں، ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی اپنے بیڈ پر چلے جاتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ اس پر ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے رابن شرما کی، اس کا نام ہے 5 AM کلب۔ اس کے کچھ باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ پروگرام میں ڈسکس کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایب نارمیلٹی جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جب آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ قدرت نے ہر انسان کا ایک سلیپ سائیکل رکھا ہے، اور سلیپ خدا نے رات آرام کے لیے دی ہے اور دن کام کے لیے دیا ہے۔ ہمارا سلیپ سائیکل ایز این انڈیویجول اور ایز اے نیشن ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ ایب نارمیلٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا، کسی انڈیویجول کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جائے، اس کے اسٹمک میں پرابلم ہے یا اس کو جگر کا مسئلہ ہے، سب سے پہلا کام جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، اور بہت زیادہ سوتا ہے، بہت سونے کا ٹائم اس کا دن کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں قوموں کے عروج و زوال یا قوموں کی ایب نارمیلٹی کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ قومیں جو ہوتی ہیں جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ صبح کو کام کرتی ہیں اور رات کو سوتی ہیں، لیکن وہ قومیں جو رات کو جاگتی ہیں اور صبح سوتی ہیں تو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ تو یہ ایب نارمیلٹی ہے، یہ سلیپ سائیکل کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے جی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بڑا پیار کرنے والے ہیں، ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب، اسکن کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا جی، ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسکن کو فریش رکھنے کے لیے اور انسان کو خود فریش رکھنے کے لیے کون سی بیسک چیز ہے وہ ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سب سے ضروری چیز ہے نیند۔ جی میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی جب انسان سو جاتا ہے تو قدرت نے انسان کی باڈی میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے جو کہ اس کی جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی وہ تھراپی کرتا ہے اور اس کو مینٹین کرتا ہے پورے سسٹم کو۔ جی، اور اگر آپ ٹائملی، آپ کا کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے لیے اس کو وہ موقع نہیں ملتا اس کی ریپیئر کرنے کا، باڈی کو ریپیئر کرنے کا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ سونا جو ہے نا، ٹائملی سونا اور پوری نیند لینا، یہ آپ کی اسکن کے لیے، آپ کے
آنکھوں کے لیے, پوری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. تو عرفان صاحب یہ تو بات تھی جناب ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب کی. اب اگر ہم بات کریں اپنے مذہب کے حوالے سے, یقیناً ہمارے لیے پورا سسٹم ہے, ہمارے دین میں پورا سسٹم ہے انسان کی فلاح کے لیے, اور اسے ایک پورا روڈ میپ دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم اگر مذہبی طور پہ بات کریں تو کیسے کریں؟ بشارت بھائی, آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے. اور پھر سورہ مزمل میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے کمبلی اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ, اور اٹھ کر اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر, اور رتل القرآن ترتیلا, اور قرآن مجید کی تلاوت. یعنی صبح فجر سے پہلے اٹھنے کا یہاں پر حکم ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام نیشن کو, تمام امت کو یہ پیغام ملا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اے اللہ کریم میری امت کے لیے جو صبح کے وقت میں برکت ڈال دیں. تو یہ صبح کا وقت جو ہے اس میں برکت کا ہمیں اشارہ ملتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس برکت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو جو لوگ جن کی روٹین بن چکی ہے, دیکھیں آج کل کا جو دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے ہیں, بڑے ہیں, ہر شخص اپنے اپنے موبائل پہ ہر وقت لگا ہوا ہے, اور اسی میں لیٹ نائٹ تک لوگ جاگتے ہیں, تو وہ اس کے نقصانات یقیناً بہت زیادہ ہوں گے. تو اس کے لیے کیا, اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ بشارت بھائی, یہ جس مضمون کی طرف آج ہم دونوں بھائی ڈسکس کر رہے ہیں, یہ صبح اٹھنے کا ہے, اور اس پر ایک مشہور زمانہ کتاب ہے رابن شرما کی. رابن شرما ایک بہت زبردست سائیکالوجسٹ رائٹر ہیں, اور انہوں نے کتاب ایک لکھی, اس کا نام ہے 5 AM کلب. یعنی انہوں نے کہا کہ کامیابی میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو 5 AM کلب میں شامل ہو جائیں, یعنی وہ لوگ جو 5 بجے سے پہلے اٹھتے ہیں. انہوں نے ایک 66 ڈیز پروٹوکول بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی عادت کو, کسی بھی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ 66 ڈیز پروٹوکول کو فالو کریں, اور اپنے 66 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. پہلے 22 دن کوشش کریں کہ آپ اپنی عادت کو چھوڑ دیں, اور دوسرے 22 دن آپ یہ کام کریں کہ وہ جو عادت آپ نے چھوڑی ہے, جو آپ عادت اپنانا چاہتے ہیں اس کو اپنائیں. یعنی پہلے آپ اگر if I am a teacher اور میں کسی کلاس میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں بورڈ کو صاف کروں گا, تو پہلے آپ اپنی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں, اور وہ جلدی نہ اٹھنے کی عادت ہے. اچھا, پھر دوسرے 22 دنوں میں آپ صبح اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ کو بتائیں, اپنے شعور سے لاشعور میں بات کو انڈلج کریں, اور اپنے آپ کو رات کو یہ کہہ کر سوئیں کہ تم نے صبح جلدی اٹھنا ہے. پھر 22 دن اگر آپ یہ پریکٹس کر لیتے ہیں, پہلے اریز کیا, پھر اس کے اوپر کچھ لکھا, اور پھر اگلے 22 دنوں میں آپ اس عادت کو پختہ کرنے کی کوشش کریں, تو جب 66 دن میں یہ آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی عادت کا حصہ بنتا ہے. تو ہم نے اپنے ابا جی سے سنا, آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ بیٹا الارم لگا لو. اچھا, پھر ہمارے ابا جی کہا کرتے ہیں کہ الارم سے بھی بہتر الارم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہو کہ اے اللہ کریم تمہاری مہربانی صبح مجھے اتنے بجے اٹھا دیں, اور یقین کریں اس وقت ہمیں آنکھ کھل جاتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اٹھیں یا نہ اٹھیں. اور مجھے وہ ابرار الحق کا گانا ہے تیرے رنگ رنگ, اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ. اب آپ ذرا غور کریں, جب ہم صبح اٹھتے ہیں, وہ الارم ہم نے اپنے دماغ میں لگایا ہوتا ہے, تو وہ ہم اٹھ تو گئے ہیں, لیکن روح اور جسم میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, اٹھ جا, لیٹ جا, اٹھ جا, نہ اٹھ. تو یا اللہ ہمیں وہ کم از کم روح اور جسم کی جنگ لوٹا دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بتائیں کہ اس میں جب آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کی, مطلب ہمارے لیے تو ہے فجر, اس کے بعد ظہر, اس کے بعد عصر,
میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جو ہمارے کھانے کی روٹین ہے یا ہم جس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہماری کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، ہم دوپہر کا کھانا شام کو کھا رہے ہیں، ہم ناشتہ 10 بجے کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم پراپر کریں جس طرح، اچھا میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کیلولا کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے کھانا کھایا اور فوری طور پہ سو جائیں، واحد وہ ٹائم ہے جو کہ آپ کو سوئے ہوئے کھانے کو جاگے ہوئے سے بہتر اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ بشارت بھائی، جاپان میں ریسرچ ہے نیپنگ کے اوپر، بلکہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی ورک پلیس پر سو سکتے ہیں۔ آپ دوپہر کا جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا دوپہر میں آپ نے جو بھی میل لیا ہے، اس کے بعد آپ اگر 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بھی نیپنگ کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر بہت زیادہ توانائی آ جاتی ہیں۔ تو اس پر تو بہت ریسرچ موجود ہے، اور یہ سنت ہے کہ آپ کیلولا ضرور کریں۔ اچھا، جیپنیز قوم جو ہے، اچھا، اس کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں۔ جیپنیز کے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب آپ ایک دفعہ صبح اٹھ گئے، اس کے بعد بستر پہ بیٹھنا بھی جو ہے نا ان کے لیے اس میں حرام ہے ان کے مذہب میں۔ تو وہ قومیں پھر شاید ایسے ہی بنتی ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی اتنا بڑا خزانہ ہے اپنے دین کا، اگر ہم اس کو فالو کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ایک وقت تھا ہم دیکھا کرتے تھے کہ کسائی صبح جلدی آ جاتے تھے، صبح نائی صبح جلدی آ جاتے تھے، سبزی والا جلدی آ جاتا تھا، صبح 7 بجے ساری دکانیں لگ جاتی تھی، لوگوں کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، وہ بازار جاتے تھے، شاپنگ کرنی، یہ لے کے آنا۔ لیکن اب اگر آپ نے کٹنگ کروانی ہے تو 12 بجے سے پہلے ادھر آپ کو بندہ کوئی نہیں ملنا۔ اگر آپ نے سبزی لینے جانی ہے تو وہ 10 بجے سے پہلے نہیں ملنی، اگر آپ نے گوشت لینے جانا ہے تو وہ 11 بجے سے پہلے نہیں ملنا۔ یہ ایک ماحول بن چکا ہے ہمارا۔ تو اگر کوئی بندہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے تو وہ کیا کرے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے؟ بشارت بھائی، ویسے تو اس کے 2-3 طرح سے اس کے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن رابن شرما ہی کی کتاب کا میں آپ کو پہلے گھنٹے میں جو آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے آفٹر رائزنگ، آپ صبح اٹھ گئے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو اس نے کہا اس کی ترتیب اور ہے، اور جو میں نے ریسرچ کی ہے میری ترتیب تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اٹھنے کے بعد پہلے گھنٹے میں سب سے پہلے آپ بھرپور ایکسرسائز کریں۔ اچھا، بھرپور ایکسرسائز کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، آپ کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوگی۔ جب آپ کے جسم میں خون کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں، آپ کے ہارٹ میں، آپ کے لنگز میں، آپ کے جگر میں، تمام جگہوں پہ جب خون پراپر سرکولیٹ ہوتا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور آپ کو انہوں نے کہا کہ پہلے 20 منٹ آپ نے خوب ایکسرسائز کرنی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اگلے 20 منٹ مکمل شانت ہونا ہے، اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کرسچینٹی کو آبزرو کرتے ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ گرجا پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ گردوارہ میں جا سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے کوئی جو آپ کو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت نہیں کرتے، وہ دھیان کر لیتے ہیں، اور دھیان یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر آنکھیں بند کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے، یہ کائنات آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو الائن کرنا ہے قدرت کے ساتھ۔ وہ نماز کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ دھیان کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ کنسنٹریٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے 20 منٹ جو اہم ترین کام ہے وہ پازیٹیو لٹریچر پڑھنا ہے، اور پازیٹیو لٹریچر میں آپ اپنے مذہب کی کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اور قرآن مجید میں جو آپ کے لیے احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا آپ کسی پازیٹیو ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ پازیٹیو لٹریچر کو پڑھیں۔ ہم یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، پوری پاکستان قوم، پوری دنیا میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھتے ہیں، ہم موبائل کو دیکھتے ہیں، ہم نیوز کو دیکھتے ہیں، اور نیوز میں ہم قتل و غارت گری دیکھتے ہیں، ہم جناب دنگا فساد دیکھتے ہیں، ٹینشن۔ جب آپ صبح اٹھنے کے بعد آپ ذرا غور کریں، آپ اپنے جسم میں خون کو سرکولیٹ کریں گے، آپ شانت ہوں گے، آپ مذہب کو پریکٹس کریں گے، پازیٹیو لٹریچر پڑھیں گے،
تو پھر قدرت کا ایک قانون ہے جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں. لا آف اٹریکشن کے ذریعے پازیٹیو ریزز آپ کے اندر آتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ پازیٹیو ریزز آپ کے شعور سے لاشعور میں چلی جاتی, آپ کے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں, اور آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. آپ نیگیٹیوٹی سے بہت دور چلے جاتے ہو. تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ صبح اٹھنے کے بعد پازیٹیو لٹریچر پڑھیں, نماز پڑھیں, مذہب پریکٹس کریں, ایکسرسائز کریں. اچھا, انہوں نے اس کی ترتیب یوں دی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں, مذہب پریکٹس کریں, اس کے بعد ایکسرسائز کریں, اور اس کے بعد پازیٹیو لٹریچر پڑھیں. اور سب سے بڑا کام, پازیٹیو لٹریچر پڑھنے کے بعد اس کو کسی جگہ پر نوٹ کریں. یہ جرنلائزنگ بہت ضروری ہے. ہم چیزیں پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پڑھنے کے بعد اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ 90% تک کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ رابن شرما کی کتاب میں اٹھنے کے بعد کا جو کام ہے وہ میں نے آپ کے گوش کو. اچھا عرفان صاحب, یہ تو آپ نے اٹھنے کی بات کر لی, ذرا سونے کی بھی بات بتا دیں کہ بندے کو اپنے ٹائم فریم کو کیسے ایڈجسٹ کرنا چاہیے کہ وہ جلدی سو جائے. کامیاب لوگ تو ہیں وہ ویسے تو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں, لیکن آپ اس کو 9 بجے کا ٹائم کر لیں کہ 9 بجے کے بعد آپ نے لازمی طور پر اپنے بیڈ پر چلے جانا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گیجٹس ہیں. کامیاب لوگ گیجٹ سے حد الامکان کوشش کرتے ہیں اس سے دور رہیں. گیجٹ سے مراد ہے موبائل ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے. وہ کہتے ہیں آپ دن میں صرف 1 گھنٹہ اگر آپ یوز کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ اس سے دور رہیں. تو آپ اچھا, اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. دیکھیں, میں زیادہ تر فیس بک سکرولنگ ہوتی, زیادہ تر یوٹیوب سکرولنگ ہوتی ہے, اور زیادہ تر ہمارے آج کل ٹویٹر سکرولنگ ہو رہی ہے. اور آج جو ملک کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں تک کو نہیں چھوڑا. وہ طارق عزیز کا شعر تھا, کس دا دوش تے کس دا نہیں, اے گلاں ہن کرن دیاں نہیں, میں تے بوہا بند ہی رکھیا اپنے پورے زور نال, پتہ نہیں کی ہویا ہو سی میرے جہے کسے ہور نال. میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ یہ قصور کس کا ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے اداروں کے سامنے آ گئے. تو اب جب میرا بچہ میرے ادارے کے sامنے آتا ہے, قصور جس کا ہے, آپ دیکھیں کتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. تو اس نیگیٹو امپیکٹ میں وہ جو روز ڈسٹورشن ہوئی ہے ٹویٹر کے ذریعے, وہ روز ڈسٹورشن ہوئی ہے فیس بک کے ذریعے, وہ روز ڈسٹورشن ہوئی ہے ہر مسلک نے, مذہب نے, ہر پارٹی نے اپنے نظریات دماغوں میں ڈھونسے ہیں, جس سے ملک میں مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ گیجٹ سے دور رہا کریں, پازیٹیو لٹریچر کو پڑھا کریں. اور نبی پاک کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے فوراً بعد بیڈ پر اپنے بستر پر چلے جایا کرتے تھے, اور صبح جلدی اٹھا کرتے تھے. اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور اس سے پازیٹیوٹی جنریٹ کرتی ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. اور ناظرین, یہ عرفان اشرف صاحب جب کسی چیز کی باریکی میں جاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. آج ہم جو ٹاپک لے کے چلے تھے وہ تھا کہ صبح اٹھنے کے فوائد کیا ہیں. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی, کوشش کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں ہم اور اس ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے, تاکہ آپ کے لیے عرفان اشرف صاحب کی خوبصورت باتیں جو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. یہیں سے اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن, پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں.